آج دنیا کی سب سے بڑی خبر سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، وہ ایک بار پھر رہا ہو سکیں گے اور اپنی عملی سیاست میں حصہ لے سکیں گے۔ مگر اس وقت تک آج تک کی تاریخ میں بڑے جشن کا سا ایک سماں ہے پاکستان کے اندر بھی، تحریک انصاف کے کارکنوں میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید حکمران اتحاد کے کچھ قائدین جو ہیں وہ بھی پینک کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کی ماضی میں سوشل میڈیا پہ کی گئی پوسٹیں اور ٹویٹس جو ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ناقدانہ رائے دے رہی تھی، ان ٹویٹس کو بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر پاکستان کے جو اپنی سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئینی بینچز ایک دن پہلے ہی بن گئے تھے، مگر اب ان آئینی بینچز کی افادیت کیا ہے، اب آگے چل کے کون کون سے مقدمات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے حسنات ملک نے، سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر ہیں، اور ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ماجد نظامی، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں، اور سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور پھر سب سے اہم امریکہ میں موجود جناب رضا رومی صاحب۔ رضا رومی صاحب، آپ تو ہمارے لیے سب سے اہم اس لیے کہ آپ اس وقت طاقت کے سرچشمے کے قریب بیٹھے ہیں، تو ہم میرے خیال میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے تو ویسے پروگرام سے پہلے آپ سے عذرائے مذاق پوچھا تھا کہ آپ کو مبارک دینی چاہیے صدر ٹرمپ کی جیت کی، یا آپ سے ہمدردی کرنی چاہیے، تو اس کا جواب آپ کیمرے کے اوپر ہی دے دیں۔ میرے خیال سے ہمدردی زیادہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر متوقع نتیجہ تھا، اگرچہ کہ صدر ٹرمپ کی کیمپین بہت آگے تھی اور ایک مومنٹم بن رہا تھا، لیکن کملا ہیرس نے بھی پچھلے 100 دنوں میں بہت جاندار طریقے سے کیمپیننگ کی، لیکن جو رجحانات یہاں پر اب دکھائی دے رہے ہیں کہ سفید فام لوگوں کی جو اکثریت ہے، خصوصاً خواتین اور مرد، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، اور اب یہ جو امریکہ میں رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر جو تفریق ہے وہ بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے، یعنی کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کی اکثریت نے کملا ہیرس کو ووٹ دیا ہے، تقریباً آدھے جو لاطینو یا ہسپانوی لوگ ہیں انہوں نے دیا ہے، لیکن جو سفید فام لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ ٹرمپ کے پیچھے ہی کھڑی ہے، کیونکہ جو اس کا میسج ہے، جو اس کی سیاست ہے، وہ اس سے میل کھاتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا جو مختلف ہیں ہم لوگوں سے، میں ان کو روکوں گا اور واپس بھیجوں گا، ڈپورٹ کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ پاپولر بیانیہ چل گیا ہے۔ جی ٹھیک، رومی صاحب، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں امریکہ میں، انہوں نے کیا صدر ٹرمپ کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا؟ جی، اوورسیز پاکستانیز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے پیچھے اس لیے جمع ہو گئی تھی کہ ان کا یہ خیال ہے، جو کہ مجھے نہیں معلوم کس حد تک درست ہے یا صرف مغالطہ ہی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان کی حمایتی ہیں، اور اقتدار میں آ کر وہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اپنا اثر ڈال کے عمران خان کو جیل سے نکالیں گے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک جو پاک پیک ان کی تنظیم ہے، اس نے اپنی جو اعلانیہ جاری کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو بائیڈن اور کملا ہیرس جو ہیں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے وہ توقع کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ کر اس معاملے کو ٹھیک کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، لیکن یہاں بھی ڈویژن تھی، سب نے نہیں کیا، لیکن اچھی خاصی تعداد ٹرمپ کے پیچھے تھی۔ جی چلیں، اب دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اس ووٹ اور سپورٹ کا ان کو۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے، تو کیا اب اس الیکشن کے بعد ہم یہ دوبارہ یہی الزام لگا سکتے ہیں امریکہ پہ کہ اب بھی امریکہ ہی عمران خان کو پھر سے نکالے گا، مگر اب کی بار شاید جیل سے؟ وہ ایک بڑا ہی شکریہ، بہت بہت جان اور جتنے دوست ہیں رضا رومی کہ وہ 7 سمندر پار سے تقریر فرما رہے ہیں، ان کو بہت ہی محبت بھر اسلام۔ دیکھیں جی، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ تھی، آپ کو پتہ ہے صبح سے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ایک سیٹائرز کا اور ہیومر کا اور کوئی ڈارک ہیومرز کا جو ہے وہ ایک مقابلہ جاری ہے۔ اس میں یہ تھا کہ
ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے ہے، اب وہ عمران خان صاحب کو آزاد کرائے گا، پھر عمران خان بدلے میں پاکستان کو امریکہ سے آزاد کروائے گا۔ ایک تو یہ ایکویشن بن گئی ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، باوجود ہے کہ انپریڈکٹیبل بھی ہے، باوجود ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے اس کو ایک کنٹیسٹ کر کے آیا ہوا ہے، اور اس نے عزائم پتہ نہیں وہ کیا ظاہر کرتا ہے، کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ کسی گنتی میں آئے گا۔ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہوئے ہیں، اس وقت مسائل سے بھرے ہوئے ہیں، جنگیں ہیں تو بھی یوکرین، غزہ کی فلسطین کی جنگ، اور ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس کے اندر نیتن یاہو بھی عمران خان کی طرح یا تحریک انصاف کی طرح وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ جیتے گا ٹرمپ تو ہماری مدد کو زیادہ جو نیکڈ سے آئے گا۔ پھر ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی امریکہ بری طرح الجھا ہوا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے وہاں سے نکلنا۔ پھر اس کے اپنے معذرت کے ساتھ، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، لیکن امریکہ کا جو نظام ہے حکومت کا اور پالیسی سازی کا، اس کے اندر تو جو ان کے محکمے ہیں، جو ان کے پاکستان میں مثال کے طور پہ سفارت خانہ ہے، وہ میرے خیال میں ایشیا کا سب سے بڑا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ CIA کا ہیڈ آفس بھی ہے یا بڑا دفتر بھی ہے، تو اتنے بڑے دفتر کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ اس خطے اور پاکستان کے بارے میں کوئی بات کریں یا سوچیں؟ نہیں، اور آپ کے خیال میں یہاں پہ جو امریکی سفیر جو بھی آئے گا، نیا آئے گا، تو وہ کچھ نہیں بتائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ابھی بھی ایٹمی پاور ہیں، پڑوس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا اور ہمیں بالکل بھول جائے گا، یا خان صاحب جیل میں پڑے رہیں گے اور امریکہ انہیں بھول جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، اس کو میرے نہیں خیال کہ امریکہ کو دیکھیں نا، اس سے پہلے کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھول جائے گا، وہ آلریڈی ایک پیراڈائم شفٹ جو ہوا ہے۔ امریکہ پچھلے 15-20 سال سے دامے درمے سکھنے جو ہے امریکہ انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس میں ہے۔ کس کے اگینسٹ؟ چائنا کے اگینسٹ۔ پاکستان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا ہے۔ امریکہ فرض کے ورسٹ کے سینیریو میں ٹرمپ کہتا ہے جی کہ اگر اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بگاڑ کے، یہی ہے نا کہ ملٹری کے ساتھ بگاڑے کا فرض کیا، اور وہ یہ کہتا ہے جی جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کرو، میرے حوالے کرو، تو وہ کر دیں گے۔ دیکھو ان کے دو صورتیں ہیں نا، اگر تو ملٹری کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہینڈ اینڈ گلائم ہے، یہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ کرے گا نہیں، اگر وہ کرے گا اور وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی مانیں گے کیوں، ریجیکٹ کر دیں گے، پھر کیا کر دیں گے۔ اسی بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں تو آج الجھے مسائل ہیں نا، بالکل بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ امریکہ صاحب بہادر بہت مصروف ہے، ہمارے لیے اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے۔ یہاں پہ بھی ایک آنکھ کے اشارے پہ 6 لاکھ فوج جو ہے وہ اس طرف دیکھتی ہے، کبھی اس طرف دیکھتی ہے، تو اگر امریکی صدر نے کوئی آنکھ کا اشارہ پاکستان کو دے دیا تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ ایک آنکھ کے اشارے کی تو بات ہے۔ آخر میں جاننا چاہوں گا ماجد نظامی صاحب آپ کے پاس، آپ کے خیال میں جو مسلم لیگ نون نے صدر ٹرمپ کے اپوزیشن میں جانے کے بعد یا ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جن واقعات پہ سوشل میڈیا پہ جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء یا لیڈران ٹویٹیں کرتے رہے ہیں، پوسٹیں کرتے رہے ہیں، صدر ٹرمپ کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، عمران خان سے اس کو تشبیہ دیتے رہے ہیں، تو یہ ساری جو پوسٹیں جو ابھی بھی ریکارڈ پہ ہیں اور ابھی کچھ پروپیگنڈا شاید چل رہا تھا کہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، میرے خیال میں ڈیلیٹ نہیں ہوئی، تو ان کا کوئی اثر ہوگا؟ اور کیا امریکی ایمبیسی یہاں پہ جو پہلے ری ٹویٹ کرتی تھی ایسی پوسٹوں کو صدر ٹرمپ کے خلاف، کیا اب جو نئی ایمبیسی یہاں پہ ہوگی یا نیا سفیر ہوگا، کیا وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کوئی ڈفرنٹ ریکمنڈیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گا؟